اچھا، أراد بالعلم العلم بوجه ما فالمعلوم يشمل المعلوم الذي لا وجه له. اچھا، یہ اصل میں میر زاہد ہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گویا کہ دو سوال بلکہ تین سوالات کے اس قول میں جواب دے رہے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ معلوم کی تقسیم کر رہا ہے نا، تو یہ جو فرمایا انہوں نے کہ فل معلوم تو میاں معلوم کا جب اطلاق ہو جائے تو متبادر معنی معلوم بالفعل ہوتا ہے۔ جو چیز آپ کو بالفعل معلوم وہ معلوم، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ ہمیں نفس ناطقہ کو جو چیزیں معلوم بالفعل ہیں وہ تو مقسم میں داخل ہو جائے گی، اس معلوم میں داخل ہو جائے گی، تو آگے اقسام میں بھی وہ آ جائیں گی، کیونکہ جو چیز مقسم میں داخل ہے وہی اقسام میں جا سکتا ہے، لیکن جو چیزیں بالفعل ہمیں معلوم نہیں ہیں، بالفعل معلوم ہو نہیں، وہ تو اس تقسیم سے خارج ہو جائے گی کیونکہ وہ مقسم میں نہیں داخل، تو جو مقسم میں نہیں داخل تو ظاہر بات ہے کہ اقسام بھی ان کو شامل نہیں ہوں گے، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ تو خارج ہو جائیں گی، نہ موجود میں آئیں گی نہ معدوم میں، کیونکہ معلوم بالفعل کی تقسیم ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ تو پھر وہ اشیاء تو نہ موجود نہ معدوم، حالانکہ وہ موجود میں داخل ہے، بعض معدوم میں داخل ہے۔ یہ جو پہلی تقسیم انہوں نے کی ہے نا، اما اللہ یکون لہ تحقق فی الخارج او یکون والاول هو المعدوم فی الخارج والثانی هو الموجود فیہ، یہ دو قسمیں کر دی انہوں نے، معلوم کی دو قسمیں کر دی، معلوم اور موجود۔ تو وہ اشیاء جو ہمیں بالفعل معلوم نہیں ہے وہ تو مقسم میں داخل نہیں ہے، تو نہ موجود میں داخل ہونی چاہیے نہ معدوم میں، حالانکہ بات تو غلط ہے۔ بہت سی اشیاء ایسی ہیں جو موجودات ہیں لیکن ہمیں بالفعل معلوم نہیں، بہت سی اشیاء ایسی ہیں جو معدومات ہیں اور ہمیں بالفعل معلوم نہیں۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ تو تقسیم پھر صحیح نہ ہوئی نا، تقسیم صحیح نہ ہوئی۔ میر زاہد ہروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس کا ایک جواب تو اور بھی ہے، لیکن میر سید نے وہ جواب نہیں دیا۔ ایک جواب یہ ہے کہ میاں فالمعلوم، اس معلوم سے مراد معلوم اللہ تعالی مراد،
ہمارا معلوم نہیں، کس کا معلوم؟ باری تعالیٰ کے معلومات، اس کی تقسیم ہو رہی ہے۔ تو اب کوئی چیز خارج ہو گئی، باری تعالیٰ کو تو تمام اشیاء کا علم بالفعل ہے نا، تو اگر معلوم سے معلوم بالفعل مراد لیتے ہو تو معلوم سے کون مراد ہے؟ باری تعالیٰ کا معلوم۔ اب کوئی چیز خارج نہیں، ایک جواب تو اس کا یہ ہو سکتا ہے، لیکن میر زاہد کہتے ہیں کہ یہ تو میں نے جواب دے دیا ہے، لیکن میر سید نے یہ جواب نہیں دیا۔ میر سید شریف نے شرح میں معلوم کو عام کر دیا، معلوم کو کہ میاں معلوم سے معلوم بالفعل مراد نہیں ہے، معلوم سے مراد ما من شانہ ان یعلم، دیکھا، ما من شانہ ان یعلم، تو اب ما من شانہ ان یعلم تو عام ہے نا میاں، معلوم بالفعل ہو یا نہ ہو، اس چیز کے شان سے یہ ہو کہ اس کے ساتھ علم کا تعلق ہو سکے، تو علم کا تعلق تو پھر لا حجر فی التصور فیتعلق بکل شیء حتی بنفسہ و بنقیصہ، وہ تو ہر چیز سے اس کا تعلق ہے۔ کوئی چیز ایسی ہے جو علم سے آبی ہے، معلوم بننے سے آبی ہے، تو میر سید شریف نے گویا کہ معلوم میں تعمیم کر دی۔ اچھا، اب یہ تعمیم کے ساتھ انہوں نے جواب دیا، اور یہ میرا جواب کیوں نہیں دیا؟ میر سید شریف تو بہت بڑے آدمی ہیں، تو جو مجھے پتا ہے کہ معلوم سے معلوم اللہ مراد لے سکتے ہیں، تو میر سید شریف کو تو ضرور پتا ہوگا، لیکن جان بوجھ کے کہتے ہیں میر سید شریف نے یہ جواب نہیں دیا کہ معلوم سے مراد معلوم اللہ ہے۔ ایسا نہیں کہ ان کو علم نہیں تھا، کہتے جان بوجھ کے نہیں دیا یہ جواب۔ کیوں؟ اس لیے یہی جواب ان کو پسند تھا، کون سا؟ کہ معلوم سے مراد ما من شانہ ان یعلم۔ کیوں یہ پسند تھا؟ اس لیے کہ میر سید شارح ہے، شارح کا کام یہ ہے کہ ماتن کے کلام کو باہم موافق بنا دے، باہم توفیق دے دے، کہ ماتن کے کلام میں کوئی تضاد اور کوئی فرق لازم نہ آئے، اس طریقے سے شرح کرو کہ ماتن کے کلام میں ٹکراؤ نہ آئے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو چونکہ کل جہاں پر آپ نے سبق چھوڑا ہے وہ نکالو، وَأَمَّا الْحُكَمَاءُ، ہاں کتنا صفحہ ہے؟ 19۔ یہ دیکھو، وَأَمَّا الْحُكَمَاءُ فَقَالُوا فِي تَقْسِيمِ الْمَعْلُومَاتِ مَا يُمْكِنُ أَن يُعْلَمَ۔ ماتن نے یہاں پر معلوم کا کیا ترجمہ کیا؟ ما يمكن ان يعلم۔ تو یہاں پر تو ماتن نے ترجمہ نہیں کیا، معلوم کو مقسم بنایا اور چلے گئے۔ تو کہتے ہیں میاں اس معلوم کو اس معلوم کے مطابق بنانا، سمجھ میں آئیے؟ تو یہ اس معلوم کو اس معلوم کے مطابق بناؤ گے تو پھر اس معلوم کا کیا ترجمہ کرو گے؟ وہی جو وہاں ہے، تو وہاں کیا ہے؟ ما یمکن ان یعلم، یعنی ما من شانہ ان یعلم۔ تو میر سید شریف نے یہ میرا والا جواب ان کو معلوم تو تھا لیکن نہیں دیا، اس لیے کہ اس سے یہ توافق والا فائدہ نہیں نکلتا تھا۔ جو میرا جواب ہے اس میں معلوم تو ٹھیک ہے، وہ پہلا والا سوال تو ختم ہو جائے گا، لیکن یہ توافق والا فائدہ، توافق فی العبارت والا فائدہ حاصل ہوگا اس سے نہیں۔ تو میر سید نے جواب بھی دینا تھا سوال کا، اور سوال کا جواب اس طریقے سے دینا تھا
کہ عبارت متن میں توافق بھی آ جائے، سوال کا جواب بھی ہو جائے اور عبارت متن میں توافق بھی آ جائے۔ اس لیے میر سید نے رحمہ اللہ تعالی نے ما من شانہ ان یعلم ترجمہ کر دیا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ ترجمہ کرو۔ فسر المعلوم بذالک، شارح نے میر سید نے رحمہ اللہ تعالی نے معلوم کی تفسیر بذالک کے ساتھ کر دی۔ ما من شان علماء کہتے ہیں مع ان معلوم اللہ تعالی معلوم بالفعل، باوجود اس کے کہ یہ جواب ہو سکتا تھا کہ تم نے سوال تو یہ کیا نا میاں کہ معلوم سے متبادر مانا، متبادر کون سا ہے؟ معلوم بالفعل، تو ٹھیک ہے نا، معلوم اللہ معلوم بالفعل ہے، تو یہ جواب ہو سکتا تھا، لیکن نہیں دیا یہ جواب، جان بوجھ کے نہیں دیا، کیونکہ اس جواب سے پھر وہ فائدہ جو حاصل کرنا چاہتے تھے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہ تفسیر انہوں نے کر دی، یہ کس لیے؟ لیوافق ما ذکرہ المصنف فی تقسیم الحکماء، تاکہ اس یہ معلوم مطابق ہو جائے کس کے؟ اس معلوم کے جسے ماتن نے ذکر کیا ہے حکماء کی تقسیم میں، تاکہ دونوں جگہ معلوم ایک ہو جائے۔ نہیں سمجھے ہو؟ یہ تو میر زاہد ہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ جواب دے دیا ہے اور وہ فائدے کی بات کر دی۔ اب ایک اور سوال ہوتا ہے کہ میاں معلوم میں ایک اور متبادر بات ہے، اس کا تو کوئی علاج نہیں کیا میر سید شریف نے، ایک سوال کا جواب تو دے دیا، لیکن معلوم سے مراد متبادر معنی معلوم بالکنہا ہے۔ علم کی 4 قسمیں پڑھ چکے ہیں آپ، سمجھ میں آ گئی ہے؟ بالکنہا، بکنہی، بالوجہ، بوجہی۔ تو متبادر معنی کون سا ہوتا ہے؟ بالکنہا، کہ حقیقت کا علم تو یہی ہے، حقیقت و شے کا علم تو یہی ہے۔ تو پھر یہ معنی ہوگا کہ معلوم سے جب مراد آپ معلوم بالکنہا لیں گے تو میاں ساری چیزیں آپ کو معلوم بالکنہا ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو موجودات ہیں، موجودات میں داخل ہے، ہمیں معلوم بالکنہا نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں جو معدومات ہیں، ہمیں معلوم بالکنہا نہیں ہے، بلکہ بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ معدومات میں سے ہے تو ان کی کنہا تو ہے ہی نہیں۔ معدوم کی کیا کنہا؟ معدوم کی حقیقت ہے، تو جب کنہا ہی نہیں ہے تو نہ سر رہا، نہ درد رہا، نہ اس کا علم ہے، نہ کنہا ہے، تو اس کو کیا کرو گے؟ وہ تو تمہارے موجودات اور معدومات دونوں میں داخل پھر نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ جو معلوم ہے، جو مقسم ہے ان دونوں کا، اس میں داخل نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ جن چیزوں کا سر سے کنہا نہیں ہے، معدومات ہے، یا کنہا ہے لیکن ہمیں علم بالکنہا نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو اس مقسم سے خارج ہو جائیں گی۔ تو جب مقسم سے خارج ہو جائیں گی تو قسمین میں بھی، موجود اور معدوم میں بھی نہیں آئیں گی، حالانکہ وہ موجودات یا معدومات میں داخل ہیں کہ نہیں۔ آئی سمجھ میں؟ یہ سوال ایک اور ہوتا تھا
میر زاہد ہیروی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بات آپ کی یار، میر سید نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ یہ سوال ہوتا ہے معلوم کے اوپر، لیکن میر سید شریف نے اس سوال کے جواب کی طرف توجہ نہیں دی کہ بات واضح سی ہے۔ اس لیے میر سید تو بڑے دقیق النظر آدمی ہے نا، وہ کہتے ہیں یار اتنی ظاہر بات کے اوپر کتاب میں ورقے کالے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ سمجھ آئیے؟ تو کہتے ہیں میں ذکر کر دوں گا، اگر آپ کے ذہن میں نہیں آتی بات تو ہم کر دیں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ یہاں علم معلوم سے مراد عام ہے، معلوم بالکل نہیں ہے، معلوم سے مراد عام ہے۔ کون کتنا عام؟ ویسے اتنا عام کہ اس سے عام اور ہوگا ہی نہیں۔ علم بوجہ ما، معلوم سے مراد معلوم بعلم بوجہ ما، تو بوجہ ما جو معلومیت ہے یہ تو میاں بہت عام ہے، چاہے بالکنہا ہو، چاہے بکنہی ہو، چاہے بالوجہ ہو، چاہے بوجہ ہو، سب کو شامل ہے۔ آج سمجھ میں؟ اس لیے ایسا کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا یہاں پر اب کہ کچھ اشیاء جو ہیں وہ معلوم سے خارج ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، تو اس سوال کا جواب دیا کہ وہ اراد بالعلم العلم بوجہ ما، علم سے مراد کون سا علم؟ فالمعلوم یشمل المعدوم الذی لا کنہ لہ، تو یہ معلوم تو اس معدوم کو بھی شامل ہو گیا جس کا کنہ ہی نہیں ہے۔ سمجھئے؟ کیونکہ وہ بھی معلوم بوجہ ما تو ہو سکتا کسی نہ کسی وجہ سے، بھائی کنہ نہیں ہے اس کا، اس کی ماہیت نہیں ہے، تو وہ کسی نہ کسی صفت سے معلوم ہو جائے گا، کسی نہ کسی عارضی سے معلوم ہو جائے گا، اور نہیں تو تعرف الاشیاء بازداد، اپنے ضد سے تو معلوم ہو ہی جائے گا۔ تو علم بوجہ ما تو اس کا بھی آ سکتا ہے۔ آئی سمجھ میں؟ چلو جی، حوالے دے رہا ہے کہ ابھی آئے گا، ابھی آئے گا، ابھی دل ٹھنڈا نہیں ہوا نا یہاں پر، یہاں اختصار سے ذکر کیا کہتے کما سے یہ جیو اچھا۔ اب یہ جو انہوں نے احتمال ثانی کا ذکر کیا نا، دیکھا تو کیا فرما رہے ہیں کہ فالمعلوم علی رأیہم اما لا تحقق له اصلا، دیکھا وهو المعلوم، او له تحقق اما باعتبار ذاته وهو الموجود، او باعتبار غیره اے له تحقق تبعا له، یعنی تبعا للغیر۔ سمجھ آ گئی بات ہو؟ تو یہ جو انہوں نے کہا کہ اگر بے اعتبار تبعیت اس کا تحقق ہے، تبعا للغیر اس کا تحقق ہے، تو اس کو حال کہتے ہیں، وہو الحال، تبعا للغیر۔ دیکھو تو میاں یہاں تین چیزیں ہو گئی،
ایک ہے تحقق، ایک وہ معروض تحقق، اما لہو تحقق، تحقق کا معروض، اور ایک ہے وہ غیر، جس غیر کی تبعیت میں یہ تحقق اس کے لیے ثابت ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ تحقق کیا چیز ہے؟ عارض، یہ عارض ہے، تو ایک یہ عارض ہو گیا، ایک اس تحقق کا معروض ہے، یہ تحقق جس کو عارض ہے، ایک وہ غیر ہے جس غیر کی تبعیت میں یہ تحقق عارض ہے اس کو۔ تین چیزیں۔ تو کہتے ہیں اچھا میاں یہ تو تحقق کے عروض میں واسطہ آ گیا، تحقق کے عروض میں واسطہ آ گیا، آئی سمجھ میں؟ اچھا کہتے میاں واسطہ آ گیا تو یار واسطے جو ہے وہ جو واسطہ فی الاثبات ہے جس کو حد اوسط کہتے ہیں اس کا اعتبار نہیں کرتے، یا واسطہ فی الثبوت سفیر محض جو ہے اس کا بھی اعتبار نہیں کرتے، وہ آپ جانتے ہیں نا، سب یاد ہے؟ اصل میں اور گزشتہ سال اس میں نے تفصیل سے واسطے بتائے تھے۔ تو عام طور پر جن واسطوں کا اعتبار ہوتا ہے وہ ایک ہے واسطہ فی الثبوت غیر سفیر محض، اور ایک ہے واسطہ فی العروض، واسطہ فی العروض۔ تو یہاں پھر یہ جو تم کہتے ہو کہ یہ تحقق ہے، یہ واسطہ ہے، یہ معروض ہے، یہ واسطہ کون سا واسطہ ہے؟ واسطہ فی العروض ہے کہ واسطہ فی الثبوت ہے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ کہتے میاں یہ بات جو ہے اس کی وضاحت تو کریں گے، لیکن یہ جو انہوں نے کہا کہ میاں یا تحقق نہیں ہے، اما لا تحقق لہ، یہ قسمیں، یہ جو احتمال ثانی کو تقسیم کیا نا، تو کیا کہا؟ اما لا تحقق لہ اصلا او لہ تحقق، تو لا تحقق لہ اصلا یہ کیا ہے؟ آدمی، او لہ تحقق یہ کیا ہے؟ یہ وجودی۔ تو اعتراض یہ ہوتا ہے کہ میاں یہ کیسا کر دیا ماتن نے، قلب موضوع کر دیا، وجود کو شرف حاصل ہے عدم پر، تو موجود کو پہلے ذکر، وجودی چیز کو پہلے ذکر کرنا چاہیے، اور آدمی کو۔ تو قاضی عدود رحمۃ اللہ علیہ نے کیسا کر دیا؟ الٹا کر دیا، الٹا کہ دیکھو لا تحقق لہ اصلا وهو المعدوم او لہ تحقق، تو جو ثبوتی تھا او لہ تحقق اس کو بعد میں ذکر کر دیا، اور جو آدمی تھا اس کو پہلے ذکر کر دیا۔ تو یہ تو وجودی کو پہلے ذکر کرنا چاہیے تھا، گویا کہ یہ تو
قلب موضوع کر دیا. آئی سمجھ میں؟ کہتے میاں بات یہ ہے کہ قاضی عادل رحمۃ اللہ علیہ نے قلب موضوع نہیں کیا، عینی وضع کے مطابق کام کیا، اور وضع کو طبع کے مطابق کرنے کے لیے انہوں نے ایسا کیا. دیکھو بات ہے وجود اور عدم ممکن میں، ممکن کے وجود اور عدم میں، کیونکہ لا تحقق لہو یا لہو تحقق، یہ سے کون مراد ہے؟ ممکن. تو ممکن کے عدم اور ممکن کے وجود میں کلام ہے. تو یہ بتاؤ کہ ممکن کا عدم مقدم ہے کہ ممکن کا وجود مقدم ہے؟ ممکن کا تو عدم مقدم ہے، ممکن کا وجود تو مؤخر ہے، مسبوق ہے، سابق عدم ہے. اس لیے اس نے بھی یہاں پر آدمی کو مقدم کر دیا اور وجودی کو مؤخر کر دیا. آئی سمجھ میں؟ اس لیے کہ دیکھو میاں، ایک حکماء کا مذہب ہے تقدم تاخر میں، پہلے پڑھ چکے ہیں آپ، اور ایک متکلمین کا. حکماء اور متکلمین میں فرق یہ ہے کہ متکلمین تقدم اور تاخر ذاتی کو نہیں مانتے. تقدم تاخر ذاتی کو وہ نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں یار ایک تقدم ہے بس، تقدم تاخر زمانی. کیوں؟ کہ متکلمین کے نزدیک پوری کائنات جو ہے ما سوی اللہ جو کچھ بھی ہے یہ سب حادث ہے. وہ قدیم بالزمان کسی چیز کو نہیں مانتے ہیں، وہ سب حادث ہے. قدیم بالذات صرف باری تعالیٰ کی ذات، اور وہ قدیم بالزمان بھی ہے. باقی کائنات باری تعالیٰ کی ذات کے علاوہ سب حادث. تو وہ کیا ہے؟ مؤخر بالزمان سب کائنات. باری تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ مقدم بالزمان. تو یہ جو ہے نا حکماء، یہ اس کو مقدم بالذات بھی کہتے ہیں. متکلمین سے پوچھیں تو وہ کیا کہیں گے کہ باری تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ مقدم بالزمان. باقی کائنات کیا ہے؟ مؤخر بالزمان. آئی سمجھ میں؟ وہ تو بس سیدھی سادھی بات کرتے ہیں. اور تقدم تاخر زمانی آپ پڑھ چکے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ کہ مقدم پہلے زمانے میں ہو، مؤخر آخر پچھلے زمانے میں ہو، اور دونوں کے درمیان میں اجتماع دائمی ناممکن ہے. دائمی اجتماع جزوی طور ہو سکتا ہے. جیسے اب اللہ تعالیٰ بھی موجود ہے تو ہم بھی اس زمانے میں ہم بھی ہیں، تو بار جلا نہیں ہے. اگرچہ وہ زمان زمانیات سے منزہ ہے لیکن موجود تو ہے نا. سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں آئی؟ حکماء کہتے ہیں کہ اشیاء میں دو قسم کا تقدم تاخر ہے. تقدم تاخر بالذات اور بالزمان. بالزمان کی تو یہی تعریف. بالذات تقدم تاخر بالذات وہ کہتے ہیں میاں جو مقدم ہو وہ مؤخر کے لیے محتاج لے ہو.
جو مقدم ہو محتاج الیہ ہو، اور یہ مؤخر اس کی طرف ہو محتاج ہو۔ باقی کبھی علت تامہ ہوگی وہ مقدم اس مؤخر کے لیے، کبھی نہیں ہو۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میاں اور تقدم تاخر زمانی کی تو یہی تعریف ہے جو میں نے ابھی کر دی ہے۔ تو کہتے ہیں تقدم تاخر زمانی اگر لیتے ہو، سمجھئے، تو اس اعتبار سے باری تعالیٰ کی ذات مقدم بالذات ہے، باقی کائنات معائے عقول مجردہ کے یہ مؤخر بالذات ہے، کیونکہ یہ تمام کے تمام محتاج ہے کس کی طرف؟ باری تعالیٰ کی طرف، تو وہ محتاج الیہ ہے سب کے، لیکن قدیم بالذات بھی ہے وہ، باری تعالیٰ کی ذات قدیم بالذات ہے۔ باقی یہ جو ممکنات ہے ان میں عقول اور افلاک، عقول مجردہ، عقول عشرہ اور افلاک، ان کو حکماء قدیم بالزمان مانتے ہیں، قدیم بالذات نہیں، قدیم بالزمان۔ آئی سمجھ میں؟ باقی حادث بالذات اور حادث بالزمان، یہ جو زید عمر بکر خالد ولید کی کائنات، یہ حادث بالذات بھی ہیں اور حادث بالزمان بھی، حادث بالذات بھی ہیں اور حادث بالزمان بھی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اور عقول اور افلاک حادث بالذات ہیں، لیکن پڑھا آپ نے کہ قدیم بالزمان ہے، حادث بالزمان نہیں ہے۔ آئی سمجھ میں؟ تو یہ حکماء اور متکلمین کا فرق ہے۔ تو میر زاہد ہروی فرماتے ہیں کہ یہاں پر تو میر سید شریف نے ممکن کے عدم اور وجود کی بات چھیڑی ہے۔ تو ممکن کا عدم جو ہے وہ وجود کے اوپر مقدم بالذات ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ اسے فرماتے دیکھو فإن عدم الممکن سابق على وجوده بالذات عند الحکماء وبالزمان عند المتکلمین۔ متکلمین تو چونکہ وہ ذاتی تقدم تاخر نہیں مانتے، وہ تو زمانی مانتے، تو وہ عدم جو ہے وجود سے مقدم ہے۔ تو میں یہ کون سا تقدم؟ حکماء کے نزدیک بالذات، متکلمین کے نزدیک بالزمان۔ بات سمجھ میں آ گئی یہ بات ہو؟ تو چونکہ عدم مقدم تھا، عدم ممکن کی بات ہو رہی ہے، اس لیے قاضی عدد نے عدمی کو مقدم کر دیا، وجودی کو مؤخر کر دیا، تاکہ وضع طبع کے مطابق ہو جائے، اس لیے انہوں نے ایسا کیا۔ یہ تو اعتراض کا جواب دے دیا۔ اب کہتے ہیں اچھا یہ جو عدم تو مقدم ہو گیا، یعنی سابق ہو گیا، سابق بالذات یا سابق بالزمان، تو وجود کیا ہو گیا؟ مسبوق۔ وجود کیا ہو گیا؟ مسبوق۔ تو یہ مسبوقیت بھی پھر ذاتی اور زمانی ہوگی نا،
سابق کو تو تم جو مقدم بالذات اور مقدم بالزمان کہتے ہو، عدم کو سابق کو، تو پھر یہ جو مسبوق ہے اس میں بھی یہی تقدم تاخر چلے گا. تو جو مسبوق ہے یعنی وجود، وہ کیا ہوگا؟ حکماء کے نزدیک حادث بالذات. بادل عدم آ گیا نا، تو وہ قدیم بالذات، باری تعالیٰ کی ذات، ماورا حادث بالذات. سمجھ میں آئیے؟ تو یہ تو ممکنات کی بات ہے، تو لہذا ممکنات کا وجود کیا ہوا؟ حادث بالذات. آئیشوں میں اس لیے کہتے ہیں میاں والمسبوقیت الاولیٰ، اولیٰ سے مراد وہ بالذات، وہ عبارت عن الحدوث الذاتی، وہ عبارت ہے کس سے؟ حدوث ذاتی سے. لہذا ان کا وجود کیا ہوگا؟ ممکنات کا وجود کیا ہوگا؟ حادث بالذات. والمسبوقیت الثانیۃ، ثانیہ سے مراد زمانی، یہ عبارت عن الحدوث الزمانی، کہ ان کا وجود کیا ہے؟ متکلمین کے نزدیک ان کا وجود کیا ہے؟ حادث بالزمان. کما سیجیء تحقیقہ انشاءاللہ تعالی، جیسے اسی تقدم تاخر ذاتی اور زمانی کی مزید تحقیق بھی آ رہی ہے. ہاں جہاں بھی ہے ایک جگہ اصل میں ذکر کرتے ہیں، بار بار ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ویسے ورقے کالے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، طالب علم سمجھ لیتے ہیں. جزوی وجود خبر جتا سو کچھ منگم موجودی باری تعالیٰ آؤ دا سچ رسول اللہ مبارک اللہ کے ویش منگم موجودی اور رسول اللہ مبارک موجود دے بولنے شکر صحیح دے کر موجود دے کر لیکن منگا محمد رسول اللہ اس وی جو اس موجود نے صفت والا ثابت دے شی